يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، قال الحکیم فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربها یضرب اللہ الامثال للناس لعلہم یتذکرون. ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. صلوات. سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیات، مگر اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص شہید کے درجات کی بلندی کے لیے تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. شہید سید سلمان حیدر ابن سید اعصم حیدر، ان کے درجات بلند ہیں. مزید درجات کی بلندی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں گے. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 23، 24 اور 25. اللہ اپنے اس کلام میں اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور ایک عاشق کی گفتگو ہے معشوق کے ساتھ. البتہ یہ طے کرنا میرے لیے مشکل ہے کہ عاشق اللہ ہے یا عاشق مصطفیٰ ہے. قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے. قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ طے کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. میں صرف
طالب علمانہ لہجے میں کہوں گا کہ جب یہ محمد ہوتے ہیں تو معشوق ہوتے ہیں، جب احمد ہوتے ہیں تو عاشق ہوتے ہیں۔ یہ ایک کیفیت ہے جو قرآن مجید کی صورت میں اللہ نے اپنے حبیب سے بات کی ہے۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، اے میرے حبیب آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کیسی مثال دی ہے، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، کشجرۃ طیبہ، وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے، اصلها ثابت، ترجمے کے مرحلے سے گزر رہا ہوں، اصلها ثابت، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں، تؤتی اکلها کل حین، وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ بھائی اس ترجمے پہ ہی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے۔ ضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ مثالیں دیتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ یہ لوگ تذکر پا لیں، توجہ کر لیں، احساس کر لیں۔ بھائی عقل تو ہے نا، اللہ نے سب سے بڑا ہادی عقل کی صورت میں دیا ہے، اور انبیاء کرام کو عقل تازہ رکھنے کے لیے بھیجا ہے، عقل سالم رہے۔ یہ الفاظ مولا کائنات کے ہیں جو نہج البلاغہ میں ہیں۔ اللہ نے انبیاء کو مبعوث کیا تاکہ عقل کو وہ سالم رکھیں، اور مولا کی تعبیر کے مطابق جب عقل پر ماحول کی گرد چھا جاتی ہے، جم جاتی ہے اور وہ کام نہیں کرتی، تو نبی آتے ہیں اسے تر و تازہ کرنے کے لیے اور اس قابل بنانے کے لیے کہ عقل کام کرنے لگے۔ تو عقل تو ہے نا، لعلہم یتذکرون، یہ مثال ایسے اس لیے دی گئی ہے تاکہ انہیں احساس ہو جائے، انہیں توجہ ہو جائے، یہ خیال کر جائیں، یہ متوجہ ہو جائیں۔ جی تؤتی اکلها کل حین، یہ ہر موسم میں پھل دیتا ہے، اور یہ مثال اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے دی۔ وَكَلِمَةٌ خَبِيثَةٌ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اور کلمہ خبیثہ ایسا ہے جیسے شجرہ خبیثہ، جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ اجتثت من فوق الارض، یہ زمین کے اوپر سے اگتا ہے۔ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ ما لہا من قرار، اور اسے کوئی قرار بھی نہیں ہے، اسے کوئی استقلال بھی نہیں ہے۔ عزیزو، چہلم کی مجلس ہے، ایک شہید اور ایک مظلوم کی مجلس ہے، اور شہید کا ہنر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان دے کر معاشرے کو زندگی عطا کرتا ہے، سماج کو حیات دیتا ہے۔ شہید کی جو موت ہے، مل کے، شہید کی جو موت ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، حق کا سیدھا راستہ، مل کے بولے نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد، بلندتر نعرہ صلوات۔ آیہ کریمہ پہلی آیت 23ویں آیت بھی پڑھ کر بات ہو سکتی تھی، اور 24ویں آیت، اور پھر علیحدہ سے 25ویں آیت بھی پڑھی جا سکتی تھی، مگر تینوں آیتوں کا کیونکہ آپس میں ربط ہے، پہلے تو یہ ذہن میں اپنے بچوں اور جوانوں کے یہ منتقل کرنا چاہوں گا کہ صرف پاکستان دو نظریوں پر نہیں بنا ہے، اللہ نے ساری کائنات کو دو نظریوں پہ بنایا ہے۔
وہ جو دو نظریے کائنات کے لیے اللہ نے رکھے ہیں وہ دو نظریے کیا ہیں؟ بھائی پاکستان میں تو دو طرح کی سوچ، دو طرح کے عبادات، دو طرح کے دین دھرم تھے جس کی بنیاد پر دو قومی نظریے کی بات ہوئی ہے، لیکن یہ دو قومی نظریے کوئی قائد اعظم کی ایجاد نہیں تھی، قائد اعظم نے الہام لیا تھا، قائد اعظم نے سبق لیا تھا قرآنی نظام سے۔ اور وہ قرآنی نظام کیا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا دو قومی نظریہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو دیکھیے، پھر میں بات کو روشن کرنے کے لیے ایک بات کا سہارا چاہوں گا۔ یہ جو مذہبوں کے نام ہیں نا، یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں جی۔ یہ جو آج اب سے 300 سال پہلے یہ نام نہیں تھے، 600 سال پہلے اشعری اور معتزلی کہا جاتا تھا، ماتوریدیہ کہا جاتا تھا، امامیہ، آج امامیہ شاید کسی ایک ہمارے بچوں کی جماعت کا نام رہ گیا ہے، لیکن پہلے پورے مسلک کا نام امامیہ تھا۔ تو یہ جو اصطلاحیں ہیں یہ تبدیل ہوتی آئیں گی، مگر جو اصطلاح اللہ ہمیشہ سے، سوچ جو اللہ نے ہمیشہ سے ذہنوں میں آباد رکھی ہے، اور وہ سوچ اب تعمیری مرحلوں میں داخل ہونے لگی ہے، اور اب اس سوچ کا ایک عملی مظاہرہ ہونے جا رہا ہے۔ اب ایک ایسا نام آنے والا ہے کہ جو اب قیامت تک رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ سوچ پرانی ہے، اور وہ دو نظریے ہیں اور دو ہی مسلک ہیں جو اللہ نے بنائے، ایک کو حسینیت کہتے ہیں، ایک کو یزیدیت کہتے ہیں۔ حسینیت، یزیدیت، مل کے نعرہ حیدری۔ وقت کی تنگی بھی ہے اور پیغام بھی مکمل کرنا ہے، اور پھر نوحہ خانی اور میرے بھائی نوحہ اور ہم سب مل کے مولا حسین کو اس انداز سے، جو انداز نوحہ خانی میں ہوتا ہے، اس میں مولا کو یاد کریں گے۔ پیغامات بھی بہت سے ہیں اور مجلس کا عنوان بھی مکمل کرنے کی کوشش ہے۔ توجہ، اللہ نے یہی دو نظریے بنائے، اور اس سے تو علامہ اقبال نے تو بہت ہی اچھے انداز سے بہت پہلے کہہ دیا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری جی۔ یہ حضرت آدم جو ہے نا، وہ حضرت آدم ضرور ہیں، مگر جس مقام پر فائز ہیں، جس منصب پر فائز ہیں، وہ شبیری منصب ہے۔ حضرت ابراہیم نبی ہیں اور حضرت ابراہیم ہیں، مگر جس ذمہ داری پر فائز ہیں اسے شبیری کہا جاتا ہے۔ مقام شبیری، شبیر مولا علی کے بیٹے حسین ابن علی، ایک شخصیت کا نام تاریخ کے اندر جس نے حاکمیت اور جس نے تسلط جمایا ذہنوں کے اوپر، اس شخصیت کی ذمہ داری کو شبیریت کہا جاتا ہے۔ ادائے ذمہ داری مقام شبیری ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حسینی نہیں بدلتا۔ بھائی میں اور آپ جس دروازے پر بیٹھے ہیں، بیٹھنے والے سوچ لیں کہ ہم یہاں بیٹھتے ہیں تو جان لیں کہ ہم یہاں بیٹھ کے زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھیں گے، موڑ کر دیکھیں گے۔ حالات کو اپنے حق میں موڑنا حسینیوں کا ہنر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حالات کا رونا رونے والے کوئی اور ہیں۔ ہم جن کے گھڑے سے پانی پیتے ہیں نا، اس اہل بیت کے گھرانے نے ہمیں سکھایا ہے کہ کیسے جینا ہے، کیسے رہنا ہے۔ ہم آئینہ بردار ہیں، جس آئینے کو نظریہ اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہم علم بردار کربلا ہیں۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ لہٰذا ہماری سوچ، ہمارا نظریہ، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ کار، ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ اچھا جی جی۔ میں نے جب بھی لیا نام عباس، دور سب ہو گئے میرے وسواس۔ میں نے جب بھی لیا نام عباس، دور سب ہو گئے میرے وسواس۔ اس کو دولت کی طلب کیا ہوگی، اس کو دولت کی طلب کیا ہوگی، جس کے پاس آئے خود لالو الماس۔ صلوات ہدیہ کریں دیگر نعرے صلوات۔ بھائی اس سے بہتر صلوات ہدیہ کر دیں۔ ماشاءاللہ۔
مومن اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مومن سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا. یہاں سے ہوا نے رخ بدلا تو وہاں جا پڑے, وہاں سے ہوا نے رخ بدلا تو یہاں آ پڑے. جو روزانہ رنگ بدلے, جو روزانہ ڈھنگ بدلے, جو روزانہ نظریہ بدلے, جو روزانہ عقیدہ بدلے, جو روزانہ در بدلے, جو روزانہ گھر بدلے, وہ اہل بیت والا نہیں ہوتا. ابھی ہمیں سمجھا نہیں ہے تشیع مخالفوں نے. پیغام دینے جا رہا ہوں عزیزان گرامی, مولا علی کو سمجھنے کے لیے تو سلمان جیسا دماغ چاہیے. مولا علی کو سمجھنے کے لیے مالک اشتر بھی مجبور نظر آتے ہیں. مولا علی کی بات تم ہم سے نہیں کرنا کہ تم مولا علی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو. تمہارے بڑوں نے اگر علی کی طرح بولنا بھی چاہا نا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا. بل حیدر 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 حیدر. میں زمین کے رستوں سے زیادہ اور آسمان کے رستے جانتا ہوں. بول کے دکھاؤ ایسے. میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے تو میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا, میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا, زبور والوں کے فیصلے زبور کے مطابق, اور قرآن والوں کے فیصلے قرآن کے مطابق. اور تورات زبور انجیل قرآن پکار کے کہیں گے کہ جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے. اس درجہ کمال علم علی کہیں اور تصور نہیں ہے. بات مولا کائنات کی, تمہارے اگر کسی بڑے نے رونے سے روکا ہے تو تمہیں وہ بڑا مبارک ہو, مگر ہم جسے بڑا مانتے ہیں وہ کسی کے بڑے سے چھوٹا نہیں ہے. وہ ہمیں رونے کا حکم دے رہے ہیں. تو بات تو پہلے ہو اہل بیت کے چاہنے والوں سے. اہل بیت کے چاہنے والوں کا اپنا ایک رنگ ہے, اپنا ڈھنگ ہے, ایک ذائقہ ہے, ایک ذوق ہے, ایک انداز ہے, ایک روش ہے, جی ایک اسلوب ہے. یہ جو اہل بیت والے لوگ ہیں نا, اچھا بات میں اہل بیت والوں کی کر رہا ہوں, سنی شیعہ کی نہیں کر رہا. بات سنی شیعہ کی نہیں ہو رہی. اس وقت بھی مجلس میں میرے سنی بھائی تشریف فرما ہے, اور ہم مجلس جب یہ ہمارے ماشاءاللہ خبر گزار تشریف فرما ہے تو مجلس تو صرف انچولی کے لیے اور کراچی کے لیے نہیں ہو رہی. اس وقت پوری دنیا شہید سلمان حیدر کی مجلس چہلم میں موجود ہے, اور کہاں کہاں سے لوگ رابطے میں ہیں. اور ان سے اگر کوئی جا کے ان کے کان میں پوچھ لے کہ صاحب کتنے لوگ اب تک آ چکے ہیں, تو کوئی کہے گا جی 4000 اس کیمرے پر ہیں, 6000 اس پر ہیں, 10000 اس پر ہیں. ہزاروں لوگ اس وقت مجلس میں شامل ہیں. تو بات ہوگی تو سب کو مد نظر رکھ کر ہوگی. تو بات ہم سنی شیعہ کی تو کر ہی نہیں رہے, ہم حسینیوں کی بات کر رہے ہیں. اور حسینیوں کا رنگ کچھ اور ہے. ہماری چال بتاتی ہے کہ ہم کون ہیں, ہمارا انداز زندگی بتاتا ہے کہ ہم کون ہیں. یہ تو بات پرانی ہو گئی کہ مار دو گے تو مجلس سے رک جائیں گی. تمہارے بڑوں نے یہ تجربہ کیا, ناکام رہے. تمہاری نسلیں یہ ترجمہ کریں گی, ناکام رہیں گی. بڑے بڑے لوگ منو مٹی کے نیچے دب گئے, انہیں کیڑے کھا رہے ہیں. ہم آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. یہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. کیوں مار رہے ہو شخصیات کو؟ ہمارا مطالبہ ہے آج کے اس چہلم کے مرکزی خانوادے کی جانب سے منعقدہ مجلس چہلم میں. چہلم ہو گیا, اب تک بتا نہیں پائے کہ کون قاتل ہے. اب تک رپورٹس مکمل نہیں ہوئیں. یہ ہمارا گلہ ہے, یہ ہمارا شکوہ ہے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. سامنے لاؤ ان لوگوں کو, ان سہولت کاروں کو سامنے لاؤ, ان قاتلوں کو سامنے لاؤ. ہمارا حق ہے, ان بھائیوں کا حق ہے, اس زوجہ کا حق ہے, ان بچیوں کا حق ہے, اس ماں کا حق ہے. ایسے میں حیدر کی اہلیہ, شہید سلمان حیدر کی والدہ, ان کا حق ہے کہ انہیں بتایا جائے. وہ والی دم ہے, وہ ولی دم ہے, وہ وارث خون ہے. ان بھائیوں کو بتاؤ, ان بچیوں کو بتاؤ کہ کون تھا ان کا قاتل, کس نے سہولت کاری کی,
کون پیچھے تھا؟ آپ کے پاس اس علاقے کے اندر لگے ہوئے کیمروں کے ذریعے سے وہ تصویریں، وہ قاتلوں کی آمد و رفت یقیناً موجود ہوگی۔ میں کسی طور کو ایسی بات کر کے آپ کے کاموں میں رکاوٹ بھی نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی رکاوٹ نہیں ڈالنے دیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، مل کے بولے نعرہ حیدری۔ شفافیت کے ساتھ، روشنی کے ساتھ وضاحت چاہیے، خانوادے کو اس شہید کے خون کی وضاحت چاہیے۔ ایک نماز گزار، ایک خوب رو، ایک خوش شکل، ایک خاندانی، ایک عزادار امام حسین، قومیات کے امور میں دلچسپی اور شوق اور ذوق رکھنے والی شخصیت۔ انسان کے زندگی کے کئی پہلو ہوتے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کے کئی نام ہوں گے، کبھی ماموں کے نام سے، کبھی چچا کے نام سے، کبھی بابا کے نام سے آپ پکارے جاتے ہوں گے۔ آفس میں آپ ڈائریکٹر صاحب اور مینیجر صاحب، جی ایم صاحب کے نام سے پکارے جاتے ہوں گے۔ ہم میں سے سب کے کئی کئی نام ہیں۔ ایسے ہی شخصیات کے کئی کئی پہلو ہوتے ہیں۔ جہاں اس کا اللہ سے بات کرنے کے لیے مصلی پہ نمازی کا پہلو ہے، وہاں اس کا فرش عزا پر عزادار کا پہلو ہے، وہاں اس کا اپنے آفس میں نوکری یا اپنے پیشے سے وابستہ پہلو ہے۔ واضح ہونی چاہیے بات، روشن ہونا چاہیے بات کو کہ کون سے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، کس زاویے سے زیادتی اور ظلم ہوا ہے۔ اور یہ تو بات ہی ناقابل سماعت ہی نہیں ہے، یہ بات سننے کے قابل نہیں ہے کہ کوئی تعلق، کوئی بات۔ ماورائے عدالت قتل، ماورائے عدالت قتل کے 1400 سال سے ہم شکار ہوتے آئے ہیں۔ ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہوتی آئی ہیں کہ آپ نے خود ہی طے کیا، خود ہی فیصلہ سنایا اور خود ہی فیصلے پہ عمل بھی کر دیا۔ نہ فیصلہ آپ کو سنانے کا حق تھا، نہ اس پر عمل کرنے کا آپ کو حق تھا۔ یہ پاکستان ہے، اس کی فورسز ہیں، اس کے ادارے ہیں، یہ ملک ایک نظام رکھتا ہے، اس کا دستور العمل ہے، اس کا آئین ہے، اس کا قانون ہے۔ قانون نافذ کرنے والے یہاں ادارے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے یہاں مضبوط ادارے ہیں۔ ان کی قربانیاں اور ان کی جانثاریاں اور ان وطن کی خاطر ان کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ہم ہمیشہ پاکستان کی بنیادوں سے لے کر تحفظ اور ترقی، اور کوئی ایسا میدان نہیں ہے اپنے عزیز خدا عطا کردہ مملکت میں کہ جس میں اس ملت نے اپنا کردار ادا نہ کیا ہو۔ اور یہ کسی سے دب کر، ڈب کر، ڈر کر، کسی لالچ میں، کسی مطلب میں نہیں، بلکہ وطن سے محبت ایمان ہے۔ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ہم پاکستانی تھے، ہیں، رہیں گے۔ مجھ طالب علم کو بہت سے لوگ جانتے ہیں، جب یہ مغربی ممالک میں اور سمندر پار علاقوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں اپنی تقریر میں کہتا ہوں، خوب کھا لیا، خوب کما لیا، واپس پاکستان آ جاؤ۔ یہاں سے جانے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، وہاں جو چلے گئے انہیں واپس آنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنے وطن کی خدمت کرو، آ کر واپس آؤ اور پاکستان کے اندر صلاحیتوں کو پلٹاؤ۔ ہم کوئی ایک ادارہ بتائیے جس ادارے کے اندر حسین حسین بولنے والوں کا تعمیری کردار نہ ہو۔ میں اگر اداروں کی فہرست بیان کروں گا تو مجھے ایک طویل وقت درکار ہے، صرف اشارے میں عرض کروں گا، کوئی پاکستان کا ریاستی حکومتی ادارہ نہیں ہے جس میں مولا حسین کے چاہنے والوں کا بنیادی اساسی خدمت گزاری اور تعمیری کردار نہ ہو۔ تعلیمی میدان ہو،
صحت کا میدان ہو، سیاسی میدان ہو، عدلیہ کا میدان ہو، انتظامی امور میں شعبہائے ریاست ہوں، ہر جگہ روز اول سے حضرت علامہ باقر حسین زیدی صاحب تشریف فرمائیں، اس موضوع پر وافر معلومات رکھنے والی شخصیت، روز اول سے اس مملکت کے لیے، اور ہمارا وطن ہے، ہم نے بنایا، ہمارے بڑوں نے بنایا ہے، جیسا سنی دعویٰ کرتا ہے ایسا شیعہ بھی دعویٰ کرتا ہے، جیسا فلاں زبان بولنے والا دعویٰ کرتا ہے ایسے فلاں زبان بولا، تو ہم بھی اس کا حصہ ہیں، اور ہمیشہ اس راستے میں قربانیاں دی ہیں۔ فورسز میں کتنی بڑی تعداد میں حسین بولنے والے لوگ ہیں، ماتم کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے جانیں دی ہیں، وہ رینجرز کا ادارہ ہو، وہ آرمی کے ادارے ہوں، وہ پولیس کے ادارے ہوں، ہمارے لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، اور وہ بے حیثیت پاکستانی، بے حیثیت حب الوطنی، محب وطن اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں گے۔ ہماری الف بے ہے کہ ظالم سے نفرت کرنی ہے، ہماری حروف تہجی ہے کہ مظلوم سے نفرت ہے۔ مولا کائنات نے 1400 سال پہلے جو وصیت فرمائی، اس وصیت پر عمل کرنے والی قوم ہے جسے شیعہ کہا جاتا ہے، اور ہمیں اپنے شیعہ ہونے پر فخر ہے۔ مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کربلا میں، نجف میں، مشہد میں، وہ سنی جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مگر عزیزو اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے۔ واہ، مل کے بولے نعرہ حیدری، دھڑلے کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، غرور کے ساتھ کہو کہ ہم اہل بیت کے شیعہ ہیں، اور ہمیں اپنے شیعہ ہونے پہ فخر ہے۔ آج اگر کسی کو یہ نام کھلتا ہے تو کل یہ نام جچے گا۔ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، علی دنیا میں 4تھے نمبر پر ہیں اور آخرت میں پہلے نمبر پر ہوں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ الحمدللہ الحمدللہ اس وطن کے ساتھ ہمارا پیار، اور یہ گفتگو بھی کسی کی خواہش ہوتی ہے تو ہم کر دیتے ہیں، ورنہ یہ گفتگو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی بتانے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی جتانے کی بات نہیں ہے، جتانے اور بتانے کا موضوع ہی نہیں ہے۔ مگر ایسے وطن کے اندر آخر کب تک؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی پر بھی آپ نہیں بتائیں کون ہے اس کے پیچھے، اور الحمدللہ ایک باصلاحیت شخصیت کا وجود، اور اس کی یاد میں اس سے وابستہ صلاحیتوں کو پروان چڑھانے والے لوگ یہاں موجود ہیں۔ سلمان حیدر مار دیے جا سکتے ہیں مگر کردار نہیں مارا جا سکتا، ان کے فکر کو، انداز کو، روش کو، طریقے کو نہیں مارا جا سکتا۔ شاید 10 اور سلمان حیدر ہو جائیں جو اپنے دیکھیں، یہ بہت روشن بات ہے کہ مولا علی کا فرمان ہے کہ مالک تمہارے 2 طرح کے بھائی ہیں جہاں میں تمہیں بھیج رہا ہوں، یا تمہارے دین میں بھائی ہیں یا انسان ہونے میں بھائی ہیں۔ تو جب بھی ہم بات کریں گے تو دینی بھائیوں کا احساس بھی رکھیں گے، اور انسان ہونے میں جو ہمارے بھائی ہیں ان کا بھی خیال کریں گے، اور یہی وہ فارمولہ ہے جو مولا کائنات کا دیا ہوا ہمیں ہر جگہ ہر مقام پہ کام آتا ہے۔ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا، 2-4 باتیں تفسیر سے متعلق۔ دیکھا کہ کیسے تمہارے اللہ نے مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی۔ بیٹا کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ کہے گا لا الہ الا اللہ۔ جی یہی پڑھا ہے نا اسکولوں میں جو پڑھا جاتا ہے، پاکستان کے مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ پہلا کلمہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، جی جس سے ہم متفق نہیں ہیں، اس اصطلاح سے متفق نہیں ہے، یہ اس طریقے سے متفق نہیں ہے۔ پہلا کلمہ طیب مانے پاک، کیا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ،
کلمہ طیبہ کشجرۃ طیبہ. بھائی اللہ بہت روشن انداز سے بیان کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ کو ذرا جوڑ لیجئے, وہی بنے گا کہ جو 14 معصومین کے عدد بنتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی طاقت وہی بنے گی جو 14 معصومین کی طاقت بنتی ہے. لا الہ الا اللہ کی وہی طاقت بنے گی جو علی ولی اللہ کی طاقت بنتی ہے. علی ولی اللہ کی وہی طاقت ہے جو لا الہ الا اللہ کی طاقت. اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں, حدیث کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے حدیث نے ہماری. کلمہ طیبہ کشجرۃ طیبہ. اب شجرہ طیبہ کی اللہ نے یہاں 3 صفتوں کو بیان کیا ہے. سب سے پہلی صفت اصلھا ثابتن, اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. جڑیں بڑی مضبوط ہیں, جڑیں بڑی مضبوط ہیں. یہ گلا بھی کاٹ دیتے ہیں تو خون کا قطرہ علی علی بولتا ہے. جڑیں بڑی مضبوط ہیں. یہ بولو حیدر 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 حیدر. جڑیں بڑی مضبوط ہیں. ایک اور صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد. جڑیں آگے آ جائیں. جڑیں بڑی مضبوط ہیں بھائی. ان کے ساتھ جتنا تم ظلم و زیادتی کرو گے مگر یہ دروازہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے. ہم پیدا ہونے سے پہلے کے حسینی ہیں. ہم دنیا میں آ کر کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں. ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے, ہم دنیا میں آئے نہیں تھے کہ ہم حسین مولا سے آگاہ تھے. جی, ماں کے شکم میں بچہ بولتا نہیں ہے, ماں کے شکم میں بچہ دیکھتا نہیں ہے, ماں کے شکم میں بچہ سونگھتا نہیں ہے, ماں کے شکم میں بچہ لمس نہیں کرتا, صرف ایک حس کام کرتی ہے, سنتا ہے. ہماری ماں جب مجلس میں ہمیں لے جاتی تھی تو ہم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ حسین نام سے آشنا تھے. اصلھا ثابتن, ان کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں. اصلھا ثابتن وفرعھا فی السماء. اور یہ وہ درخت کون سا درخت ہے؟ مولانا میں بڑا غور کر رہا تھا, علماء کرام سے توجہ چاہوں گا, بہت غور کر رہا تھا کہ مثال دی جاتی ہے کسی روشن چیز کی. جی, مثال جس کی دی جائے وہ اس سے زیادہ روشن ہونے چاہیے. اللہ کہہ رہا ہے کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ. کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ کتنا ہے؟ شجرہ طیبہ کی پھر 3 صفتیں بیان ہوئی. اصلھا ثابتن فرعھا فی السماء. دنیا میں کوئی ایک درخت بتائیے مجھے جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہوں. جی بھائی, جتنا باردار ہوگا, جتنا ثمربار ہوگا, جتنا ثمردار ہوگا, اتنے ہی شاخیں پلٹیں گی زمین کی طرف. اگر درخت جو ہے باردار ہے, ثمربار ہے, تو درخت کی شاخیں پلٹتی ہیں زمین کی طرف. یہ کون سا درخت ہے جس کی شاخیں آسمانوں میں جاتی ہیں؟ ہمیں کوئی درخت ڈھونڈنا ہوگا کہ جس کا آسمان والے بھی کھاتے ہوں, آسمان والے بھی جس سے لیتے ہوں. وہ کون سا درخت ہے کہ جس کا کھاتے ہیں آسمان والے بھی؟ کیا روشن نہیں ہے؟ کیا روشن نہیں ہے سورہ مبارکہ دہر کا قصہ؟ یہ یتیم مسکین اور اسیر کون تھا؟ یہ جو پنجتن کے دروازے پہ روٹی مانگنے آنے والے کون تھے؟ یہ وہاں والے یہاں سے لینے آئے تھے, اور وہاں والے ان کے بغیر گزارا نہیں ہے ان کا. فرعھا فی السماء. اچھا, یہ بھی شاید کسی طرح سمجھ لیا جائے, لیکن اس کے بعد تیسری صفت اس درخت کی کیسی ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا. یہ درخت وہ درخت ہے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہے. مجھے کوئی 2-4 درخت کے, ایک درخت کا نام بتائیے جو ہر موسم میں پھل دیتا ہو, جو ہر موسم میں پھل دیتا ہو. درخت کا موسموں میں بدلنا یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے, روشن بات ہے. یہ کون سا درخت ہے؟ سوکھ بھی جائے, میں لفظ بہتر کروں, یہ زندان میں بھی ہو تب بھی آزادیاں دلواتا ہے. ان کے پاس نہ ہو تب بھی بانٹ رہے ہوتے ہیں. ہر حال میں دینے والے کو شجرہ طیبہ کہا جاتا ہے. وہ شجر کہ جو ہر حال میں دیتا ہو. اب پلٹ جائیے, جب تک ضد کو نہیں سنیں گے اصل سمجھ میں نہیں آئے گی. قاعدہ یہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادھا. آپ کو اگر اشیاء کو سمجھنا ہے تو اس کی ضد کو. دن اچھا لگے گا جب رات آئے گی,
آنکھوں والے کی قدر ہوگی جب نابینا نظر آئے گا. شجرہ طیبہ اس وقت تک ہمیں نظر نہیں آئے گا جب تک شجرہ خبیثہ ذہن میں نہ آئے. بھائی اللہ چاہتا ہے کہ تولا کے ساتھ تبرہ بھی رکھو. اللہ چاہتا ہے لا الہ کے ساتھ الا اللہ بھی بولو. اللہ چاہتا ہے کہ دونوں نظریوں کو سوچتے ہو سمجھتے چلو. میں انقلابی مزاج جوانوں کے لیے ایک جملہ کہوں گا, کفر شناسی کے بغیر اسلام شناسی ممکن نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جی جبر بھائی, اگر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ. جی بھائی مصادیق پر کسی کو گرانی آ سکتی ہے, مصداقوں پر کسی کو بھاری پن آ سکتا ہے, مصداق بنانے پر کسی کو برا لگ سکتا ہے, مگر اصولوں کا تو قرآن کا فیصلہ ہے. یہ اصول قرآن کے دیے ہوئے اصول ہیں کہ شجرہ طیبہ سمجھنا ہے تو شجرہ خبیثہ کو بھی دیکھ لینا. اور شجرہ خبیثہ کیا ہے, اس کی صفتیں کیا ہیں؟ پہلی صفت اس کی یہ ہے کہ اجتثت من فوق الارض, زمین کے اوپر سے اگتا ہے. زمین کے اوپر سے اگنا بتا رہا ہے کہ اس کی جڑیں ہی نہیں ہے. اور میں اگر کہہ دوں گا تو پریشانی ہو جائے گی. مولا کائنات کا قول سنا دیتا ہوں. مولا نے کسی کے خط کے جواب میں لکھا تھا, وہ مجھ سے بات کرے گا لا اصل لہا ولا فرع لہا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. وہ جو اوپر سے اگتا ہے, یعنی ابھی قرآن کی اصطلاح ہے, میں وہ تو پڑھوں گا نا. وہ جو اوپر سے اگتا ہے, وہ درخت جو زمین کے اوپر سے اگتا ہے, جس کی جڑیں نہیں ہیں, جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے, جس کی کوئی اساس ہی نہیں ہے. الحمدللہ تشیع اسلام کی بہترین تصویر کو کہا جاتا ہے. ہماری جڑیں, ہماری بنیادیں, ہماری اساس اہل بیتی ہے. ہماری بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ اسی بنیاد کی بنیاد پر, توجہ, اسی بنیاد کی بنیاد پر ہم مسلسل اپنے نظریے کی تبلیغ اور نشر میں مصروف ہیں اور کامیاب ہیں. جی اضافہ ہے, تعداد بڑھ رہی ہے. یہ مسجدیں جب ہمارے بڑوں نے بنائی تھیں تو بہت بڑی مسجدیں بنائی تھیں. ابھی مسجدیں چھوٹی پڑ رہی ہیں. مسجد چھوٹی نہیں ہوئی ہے, نمازی بڑھ گئے ہیں. یہ امام بارگاہ بہت بڑے بنائے گئے تھے, اب چھوٹے پڑ گئے ہیں. امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے ہیں, حسینی بڑھ گئے ہیں. جی بزرگ تشریف فرما ہے, سینئرز بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی میں 4-5 امام بارگاہ تھے پاکستان جب بنا. آج کراچی کے اندر 450 امام بارگاہ ہیں. جی تو امام بارگاہ کیوں بڑھے ہیں؟ اس لیے کہ عزادار بڑھے ہیں اور مسلسل اس میں اضافہ ہے. تو ہم نے پاکستان میں اتنی اذیتیں پہنچائیں. اب سے 50 سال پہلے آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, امریکہ میں کوئی جلوس نہیں نکلتا تھا, لیکن اب پوری دنیا میں حسین کا پیغام پہنچ گیا ہے. یہ بڑھے گا اور بڑھے گا. اور یہ کوئی زدہ میں نہیں ہے, یہ کسی کو نظر میں رکھ کر نہیں ہے بات. ہمارا تو ہنر ہی یہ ہے کہ ہم تمہیں پہچانتے ہی نہیں ہیں, اور ہمارا تمہیں نہ پہچاننا ہی تمہاری موت ہے. میں تکفیریوں کی بات کر رہا ہوں بھائی, تکفیریوں کی بات کر رہا ہوں. کچھ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ صبح خانے وال ہوتا ہے, شام بھاولپور ہوتا ہے, آج بھی کہیں حیدرآباد ہوگا. تو میں انہیں بھی ایک جملہ کہہ دوں کہ میں تو آسمانوں میں جانا چاہتا ہوں, تو میں زمین میں گاڑ کے جاؤں گا.
ایک مضبوط بنیاد رکھنے والوں سے بات ہو رہی ہے. وہ درخت جو زمین کے اوپر سے اگتا ہو، ما لہا من قرار، اسے کوئی قرار ہی نہیں ہے، ہوا کے دوش پہ رہتا ہے، ہوا کے دوش پہ رہتا ہے. جسے اقبال کہہ رہے ہیں بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. کوفی و شامی اپنا رنگ بدلتے ہیں، چہرہ بدلتے ہیں، حلیے بدلتے ہیں. حسینی وجود بتاتا ہے کہ یہ حسینی ہے، ہماری چال بتاتی ہے کہ ہم حسینی ہیں. جسے علی مارتے تھے وہ جنازہ پکار کے کہتا ہے کہ مجھے علی نے مارا ہے. میت پکار کے کہتی تھی کہ میرے اوپر علی نے تلوار چلائی ہے. ہنر ہو تو ایسا ہو. میں ان بچوں اور جوانوں کے حوصلے کے لیے اور اپنے حوصلے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنی بات کریں کہ وقت جیسے ایک جیسا نہیں رہتا، بدلتا رہتا ہے. مسائل مشکلات ہمارے ہاں بدلتی آئی ہیں، طریقے بدلتے آئے ہیں دشمن کے، مگر استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ہمت اور حوصلے کے ساتھ، نظریے پر یقین رکھتے ہوئے اب تک آئے ہیں اور اچھے انداز سے آگے جائیں گے. الحمدللہ تعلیمی ادارے بننا شروع ہو گئے، الحمدللہ طبی ادارے بننا شروع ہو گئے، الحمدللہ جتنا اچھا نظام اس وقت خمس کا ہے ماضی میں کبھی نہیں تھا، جتنی شفافیت اس وقت خمس کے نظام پر ہے ماضی میں کبھی نہیں تھی. آج سوشل میڈیا، آج جدید ان جوانوں کی جو تکنیکی مہارتیں ہیں اس کے ذریعے سے پاکستان میں، پوری دنیا میں جس انداز سے خمس کے نظام سے خدمت ہو رہی ہے تشیع کی، ماضی میں نہیں تھی. شفافیت روزانہ بڑھتی جا رہی ہے. اس وقت ہم پاکستان میں 250 اسکولوں کے جو خمس کے پیسوں سے بنے ہیں، 250 اسکول رکھتے ہیں. پاکستان میں 10 سے زیادہ ہاسپٹل ہیں جو خمس کے پیسوں سے بنے ہیں. آپ نے بنائے ہیں، آپ نے اپنے پیسے سے بنائے جو آپ نے اپنا خمس نکالا تھا. کوئی ایک پیسہ، کوئی ایک درہم، دینار، کوئی ایک ریال، کوئی ڈالر نہ پاکستان جاتا ہے نہ پاکستان سے آتا ہے، پاکستان میں آتا ہے. ہم باہر کی فنڈنگ کے اوپر یہ امام بارگاہ نہیں بنا رہے، ہم کسی اور کے پیسے پہ یہ مسجدیں نہیں بنا رہے، ہم باہر کے پیسوں پر یہ مدرسے نہیں بنا رہے. پاکستانی اتنا خود کفیل ہے کہ دنیا کو پال سکتا ہے. ہمیں کسی کی محتاجی نہیں ہے. الحمدللہ روزانہ تیزی سے تعلیمی، تحقیقی، صحت کے اداروں میں اضافہ ہے. یونیورسٹیاں بننے کی طرف ہیں، کالجز، ہاسپٹلز، میڈیکل کالج، اسکول. خمس کہاں لگ رہا ہے؟ خمس کھا جاتے ہیں. یہ سوال خمس کا وہ کرتا ہے جو خود خمس نہیں دیتا. جو دیتا ہے اسے پتا ہے کہ کہاں لگ رہا ہے، جو دیتا ہے اسے پتا ہے کہ کہاں لگ رہا ہے. اور عزیزان گرامی، رقیق باتیں اور چھوٹی باتیں اور ہلکی باتوں سے، بڑی باتوں سے جب اس قوم کا کچھ نہیں بگڑا، منظم انداز سے اس قوم کا کچھ نہیں بگاڑ سکا کچھ، تو پھر ہلکی باتیں اور چھوٹی باتوں سے اس قوم کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. اس قوم کے پیچھے دعائے زہرا ہے، اس ملت کے پیچھے امام حسین کی عطائیں ہیں. مجھے آپ کی اور آپ کو میری اصلاح کرنے کا حق ہے. ہمیں ایک دوسرے کو تذکر دینے کا حق ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھانے کا حق ہے، مگر اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، اس کا کوئی انداز ہوتا ہے. امام بارگاہ انچولی کے اس امام بارگاہ شہدائے کربلا کی اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اس ادارے کا حصہ بننا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ بکھر میں بیٹھ کے شہدائے کربلا کی اصلاح کریں. اگر آپ کو جعفری الائنس کی کسی بات پر اعتراض ہے تو پہلے اس کا حصہ بنیں گے آپ، پھر اس کی اصلاح کرنا آپ کا حق بنے گا. لیکن جب آپ کا کوئی تعلق بھی نہ ہو اور آپ اصلاح کرنا چاہیں تو آپ کو حق نہیں ہے اصلاح کرنے کا. جی، مشورہ دینا، رائے دینا، بات کرنا، یہ ہر ایک کا حق ہے، مگر مہذب اور مؤدب انداز سے. شیعہ قوم کا، مولانا باقر آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، باقر بھائی کیونکہ اس مزاج کی شخصیت ہے، شیعہ قوم کا خاصہ ہے تہذیب. بے ادبوں کا یہاں گزارا نہیں ہے.
सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाँ, हमारी निशानी है, हमारी निशानी है अदब, एहतराम, तहजीब। थके नहीं बैठे आप? हमारी निशानी है तहजीब, हमारी अलामतें हैं अदब। इस मजलिस में सब जूतियां उतार कर आए या नहीं? हम मजलिस में जूती उतार के बैठते हैं या नहीं? खास तौर पर हिंदुस्तानी तहजीब में तो चांदनी बिछाई जाती है कि इतने साफ पैर लेकर आओ कि कोई धब्बा भी ना आने पाए। ये सिर्फ हिंदुस्तानी तहजीब में है चांदनियों का निजाम। अगर किसी और सूबे में भी है तो वो यही तहजीब है। जी, मुझे हक है कि मैं तहजीबों की तरफ भी आपकी तवज्जो दिलाऊं। हम सब इमाम बारगाह में जूतियां उतार कर आए या नहीं? मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। हम अपनी दुनिया छोड़ कर आते हैं, यहां दुनिया की खातिर नहीं आते। मैं उन जाकरीन से भी हाथ जोड़ जोड़ कर कह के थक नहीं रहा, कहता रहूंगा, गुजारिश करता रहूंगा कि मजलिसों के न्यास तय नहीं करो, तुम्हारी जबान में असर नहीं रहेगा, तुम्हारी गुफ्तगू में तासीर नहीं रहेगी। दुनिया में अगर माल ले लोगे तो आखिरत में सैयदा से क्या मांगोगे? जो सीरत, जो तरीका आइम्मा अहले बैत का रहा कि आइम्मा ने जाकरीन को न्याज दी और उन्होंने ली, बस यही रहे कि बानी न्याज दे और जाकिर सुन्नत समझते हुए ले। मगर पैसों के खातिर काम अगर कहीं कहीं होता है, मुझे तो नहीं पता कौन करता है, मुझे नहीं मालूम, सुनता हूं कि ऐसा होता है, तो सुनी सुनाई बात कभी कभी हम भी कर देते हैं। जरा सलवात पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने अपने बयान को एक मंजिल दी और मंजिल ये है कि शजरे तैयबा के साथ ताल्लुक को गहरा करेंगे और शजरे खबीसा को जानते रहेंगे, उस मिजाज से आशनाई रहेगी। और यही हुनर है एक हुसैन मौला के चाहने वाले का कि वो अपने ताल्लुक को गहरा करता चला जाए। मैं आज तक जिस मंजिल पर खड़ा हूं इससे एक कदम आगे आ जाऊं, इसी को इरफान कहते हैं, इसी को मारिफत कहा जाता है, इसी को मानवियत कहा जाता है। अब तक जो करता आया था मौला की राह में, मौला की खिदमत में, उससे एक कदम और आगे आ जाऊं। अल्लामा साहब इख्तिताम मजलिस में तशरीफ़ फरमा है। यकीनन ये शहीद, ये मौला का सिपाही, अल्लाहुम्मा इन्ना ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा, या अल्लाह हम सलमान हैदर के बारे में सिवाय खैर के कुछ नहीं जानते। वांत आलमु बिही मिन्ना, और तू हमसे ज़्यादा जानता है। हम जो जानते हैं वो बात कर रहे हैं, और वो ये कि वो खैर रखता था, और खैर यानी मोहब्बत अली। गदीर के मैदान में सरकार ने फरमाया, आवाज़ दो हय्या अला खैरिल अमल। खैर यानी हुब्बे अली। हम नहीं जानते सिवाय इसके, और हम नहीं जान सकते सिवाय इसके जो हमें बताया, दिखाया और पहचानवाया गया है, वो ये कि वो मुहिब्बे अली। बस यही सरमाया है मेरा और आपका। इसमें शदीद होते चले जाएं, इसमें संजीदा होते चले जाएं, यही हुनर है। मरना तो सबको है, कोई हेपेटाइटिस बी सी में मरेगा, कोई हार्ट फेलियर से मरेगा, कोई एक्सीडेंट से मरेगा, किसी भी वजह से कोई, सबको मरना है। जिसे हज़रत ईसा ने ज़िंदा किया था ना, वो भी 20 साल के बाद मर गया था, वो भी आज तक ज़िंदा नहीं है। मरना सबको है। बेहतर नहीं है काले कपड़ों में दम निकले, बेहतर नहीं है निशानियों के साथ दम निकले, अलामतों के साथ दम निकले, शनाख्त के साथ हमें इस दुनिया से रुखसती नसीब हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी अंदाज को आगे लेके चलना है। हमारा मज़हब का और हमारे नज़रिए का तकाजा है कि हमारे साथ दुश्मनियाँ होनी हैं। ये कोई नई बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई ऐसी बात है कि जो
پہلی دفعہ ہو رہی ہو. ہمارے مذہب کا، ہمارے نظریے کا تقاضا ہے کہ ہمارے ساتھ دشمنیاں ہونی ہیں. ہم مشکلات مول لینے والے لوگ ہیں، ہم دشمنیاں مول لینے والے لوگ ہیں. ظاہر ہے ہم جن کا تذکرہ کرتے ہیں ان کا تذکرہ، ان کا وجود اچھا نہیں لگتا تھا لوگوں کو. جی مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں نحنو محسودون الذین فی الآیہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کچھ لوگ ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما. اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، حکمت بھی دی ہے اور ملک عظیم بھی دیا ہے. ہم نے قرآن بھی دیا ہے، نبوت بھی یہاں رکھی ہے اور امامت بھی یہاں رکھی ہے. اس آیت کو پڑھ کے مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں ہم ہی تو اس آیت کا مصداق ہیں. لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، لوگ ہمارے کمالات کی وجہ سے ہمیں مارنا چاہتے ہیں. یہ ان کی بے وقوفی ہے کہ ہمیں مار دیں گے. ہمیں مار نہیں سکتے وہ، اس لیے کہ یہ نور الہی ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. کچھ لوگوں نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں. واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو ہمیشہ جاری اور ساری اور زندہ رکھے گا. جملہ کہہ دوں اس آیت کے پر غور کرتے ہوئے، کتنا ذلیل کیا ہے اللہ نے اہل بیت کے دشمنوں کو. ان کی ساری طاقتوں کو پھونک بولا ہے. ان کے سارے سرمایے اور ساری طاقتیں پھونک سے زیادہ نہیں ہیں. پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں نور. تو یہ کوئی پہلی مرتبہ ہے؟ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے یا آئندہ نہیں ہوگا؟ ہوتا رہے گا جب تک علم لگے ہوئے ہیں گھروں پر، جب تک اذانوں میں علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فضل ہے، جب تک عزاداری ہے، ماتم ہے، جلوس ہے، جب تک امام حسین کا ذکر ہے، یہ آپ کے ساتھ ہوتا رہے گا. اور جب مجھے پہلے سے پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوتا رہے گا تو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے. پریشانی اس کی ہے کہ ادارے کیا کر رہے ہیں. سوال اس کا ہے کہ ریاست اور حفاظتی ادارے کیا کر رہے ہیں. اور توقع ہے، امید ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی پیچیدگی ہو جس کی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی. تو ہم پھر اس اجتماع کی صورت میں، سارا اجتماع فیملی کی طرف سے بات کر رہا ہوں، بھائیوں کی طرف سے بول رہا ہوں، ایک بھائی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. ہم سب کا مطالبہ ہے کہ ہمیں جواب چاہیے. جی ہمیں بتاؤ کہ کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا، کس نے کیا، کیوں کیا. اور پھر جب یہ طے ہو جائے تو پھر انہیں لٹکاؤ. اس ملک میں امن بحال نہیں ہو سکتا جب تک ظالموں اور قاتلوں کو سزائیں نہ دی جائیں. اس وقت تک امن بحال نہیں ہوگا. اور سب سے زیادہ یہ قوم متاثر ہے ظالموں کے ہاتھوں. مگر ایک تسلی، ایک اطمینان، ایک سکون، ایک ڈھارس، وہ ذکر ہے کہ جس ذکر نے صدیوں سے ہمیں زندہ رکھا ہے اور آئندہ بھی وہی ہماری ضمانت لیتا ہے. وہ ذکر ہے ذکر کربلا. وہ ذکر ہے جس ذکر کے احیاء کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. اذکرونی فاذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. جو ذکر کربلا میں حسین کر گئے، اب قیامت تک اللہ حسین کا ذکر کروائے گا. میں اس مجلس چہلم میں کربلا کا کون سا ورق پڑھوں؟ ایک ورق کو علی اکبر کہتے ہیں، شاید ماں کو تسلی ہو جائے. ایک ورق کو قاسم کہتے ہیں، شاید ماں کو تسلی ہو جائے. ایک ورق کو اون و محمد کا تذکرہ کہتے ہیں، شاید ایک ماں کو سہارا ہو جائے. ایک ورق اور بھی ہے جسے عباس کہتے ہیں، بھائیوں کو سہارا ملے گا. اجرکم علی اللہ. اور سارے ورق پڑھ ڈالوں تو ایک ایسا ورق ہے جس پر ہر غم کا سہارا ہے، اور وہ ورق حسین کے نام کا ہے. جہاں زوجہ کو سہارا ملے گا، جہاں
بیٹی کو سہارا ملے گا، جہاں بیٹے کو سہارا ملے گا، جہاں ہر رشتے کو کچھ نہ کچھ پیغام تسلی ہے۔ تو چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ کربلا میں حسین نے لاشیں بہت اٹھائے، مگر عزادارو ہر لاشے پر حسین نے وہ ہمت، وہ اطمینان، وہ شجاعت جس کی نظیر نہیں ملتی، اس کا اظہار فرمایا۔ بعض مقتل نگاروں کا کہنا ہے کہ امام کے رخسار سرخ ہو رہے تھے، جو انتہائی اطمینان کی علامت ہے۔ آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور چہرے کی سرخی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نفس مطمئنہ کربلا میں لاشیں اٹھا رہا ہے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی کسی اور کو اٹھانے نہیں دیا ہے۔ ہور کے بیٹے علی کا لاشا اٹھایا تو حضرت ہور نے بڑھ کر کہا کہ مولا یہ غلام زادہ ہے، مولا اس کا لاشا میں اٹھاؤں گا۔ فرمایا جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، اجرکم اللہ۔ جناب جون کا لاشا اٹھایا جو ایک غلام ہے، مگر فرمایا کہ یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا چاہنے والا ہے۔ کوئی ایک لاشا تو بتائیے جو حسین نے کسی اور کو اٹھانے دیا ہو، جو صبح سے عصر تک لاشیں اٹھاتا رہا، اور لاشیں اٹھاتے اٹھاتے امامہ کھل کے گردن میں آ گیا تھا۔ امام کے بدن مبارک پر آثار تھے کہ حسین کس کس کا لاشا اٹھا کے لائیں۔ سارے لاشیں اٹھا لیے، مگر رونے والوں 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے۔ تھکیں گے نہیں، جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ 4 لاشیں ایسے ہیں جس پر حسین بہت روئے۔ ایک لاشا قاسم کا لاشا ہے، اپنے بھتیجے کا لاشا اٹھا کر لائے، اور یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے تم نے میرے بھتیجے کو یتیم سمجھا ہے، اور آواز دیتے جا رہے تھے اے قاسم میں تم تک پہنچنے والا ہوں۔ کہ ایک مرتبہ یزیدی لشکر میں کوہرام بپا ہوا، آوازیں دی جانے لگی کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، تو یہاں کے گھوڑے وہاں دوڑے، وہاں کے گھوڑے یہاں دوڑے، اور ایک آواز بار بار آتی رہی چچا میری مدد کیجیے گا۔ جب حسین پہنچے ہیں نا پامال بدن کے اوپر، تو ایک ہی جملہ مرثیے کا کہا ہے تیرے چچا پہ بڑا گراں ہے، تو مدد کو پکارے اور تیرا چچا مدد نہ کر پائے۔ لاشا لے آئے خیمے میں، یہ پہلا دوسرا لاشا جو حسین لے کر آئے وہ ہے عباس کا لاش۔ بہت روئے اس لاشے پر۔ تیسرے لاشے کا نام سنیں گے، وہ لاشا ہے علی اکبر کا لاش۔ مولا نے لاشے کو جب آغوش میں لیا، بدن مبارک کو جب آغوش میں لیا، تو کیا دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی ہے۔ میں کہوں گا میرے بھائی سلمان حیدر کی والدہ سے کہ آپ نے زخمی بدن دیکھا تھا نا، کیسے دکھایا ہوگا ان بھائیوں نے ماں کو اپنے بھائی اپنے بیٹے کا زخمی بدن۔ اس وقت میں آپ کو یہی تسلی دی گئی ہوگی نا، ہم سب مل کر آپ کو پرسہ دے رہے ہیں، یاد کریں کچھ دیر کے لیے پلٹ جائیں۔ حسین مولا نے زخمی بچے کو گود میں لیا، سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہی مولا نے برچھی نکالنا چاہی، حسین کے لال نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ یہ علی اکبر ایڑیاں نہیں رگڑ رہے تھے، زمین کربلا پہ زلزلہ آ رہا تھا۔ فرمایا علی اکبر تمہارا بابا تمہارے سینے سے برچھی نکالنے کو ہے۔ کہ ایک مرتبہ علی اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی۔ حسین نے آواز دے کر کہا نانا آئیے اور اپنے ساتھ ابراہیم کو بلائیے، میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر برچھی کا پھل نکالا، خون کا فروارہ جاری ہوا۔ سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، چہرے کا بوسہ دینے لگے۔ فرمایا علی اکبر کچھ دیر اور حوصلہ کرو، نانا تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ بس یہ جملہ سنا، کچھ ہی دیر کے بعد حضرت علی اکبر کی روح پرواز کرنے کو ہے کہ ایک مرتبہ کہا بابا نانا میرے سرہانے آ گئے ہیں اور 2 جام لے کر آئے ہیں، کوثر کے 2 جام لے کر آئے ہیں، ایک جام میرے لیے لے کر آئے ہیں اور فرما رہے ہیں ایک جام حسین کا ہے۔ نانا کہہ رہے ہیں حسین میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، گریا ہو گیا۔ ایک چوتھے لاشے کا صرف نام سن لیجئے، چوتھے لاشے کا صرف حال سن لیجئے۔ جس لاشے پر حسین بہت روئے وہ چھوٹا بہت تھا، مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ وہ کیسا منظر تھا جو ماں نے دیکھا، ننے سے گلے پر ایک تیرے سے شعبہ، آواز دے کر کہا میرے لال عرب تو اونٹنی کے بچے کو نہر نہیں کرتا،
اب مثلوں کا ینہر، کیا تجھ جیسے کو نہر کیا جاتا ہے؟ اے رب آپ آؤ اسے قبر کے حوالے کر دیں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، شہید کے درجات کو بلند فرما، ان کے قاتلوں کو برملا فرما، ان کے بچوں کو، بھائیوں کو، اہلیہ کو، والدہ کو صبر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن صلی علی محمد وعلی محمد۔ یا حسین یا حسین۔ فرشیزہ پر